سید حمید الحسن صاحب تقوی خطاب فرمائیں گے. جملہ سوگوارانہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بصورت احترام گزارش کی جاتی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز اپنے وقت مقررہ کیا جا سکے. کیونکہ اشتہار کے ذریعے ٹھیک 7:30 بجے گراف ایجنسی اور حسینی چینل پر لائیو ہے، تو وقت کی پابندی کے ساتھ روزانہ ٹھیک 7:30 بجے مجلس کا آغاز تلاوت ربانی سے ہوگا. بعدہ سوز و سلام منتخب شرائع بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور دیگر علماء خطبہ مجالس و خطاب فرمائیں گے. یہ سلسلہ 19 جنوری تک جاری رہے گا. اس سلسلے کی دوسری مجلس خطیب اہل بیت جناب عاجم باقی صاحب خطاب فرمائیں گے اور تیسری مجلس رفیق ملت برادرم ڈاکٹر عباس صاحب بعنوان روز شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسائب کی مجلس بیان فرمائیں گے. اور چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت جناب سید تقی رضا صاحب اور خمسے کی آخری یعنی 5ویں مجلس کو خطیب انقلاب جناب عباس شاہ صاحب بیان فرمائیں گے. تمام مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. سبحان الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله قاتلك فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزاروں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں پیش فرمائیں. سلوات پڑھیں حضرت. بھائی پیش کر رہا ہوں. تو مادر سردار جوانان جنا ہے، تو مادر سردار جوانان جنا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے، عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے. اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے. اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے. ایک صلوات پڑھیں حضرات. ایک اور بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریف. ایک صلوات پڑھیں حضرات. تشریف قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ. قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ. رب نے اسے
نماز کا جھومر بنا دیا، رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنا پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ ایک اور صلوات پڑھے حضرت۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں تحت اللفظ میں رباعیات پیش کی، تھوڑا سا جلد بازی میں طرز نہیں اس کی بنا پایا، تو ایک اور صلوات پڑھیں حضرت۔ محمد و آل عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک شوہر ولی پدر پیمبر پہ ایمان، شوہر ولی پدر پیمبر پہ ایمان، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ، عالم یوں شریک صلوات پڑھیں حضرات۔ محمد مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ
فاطمہ حیدر اگر نماز ہے نیت فاطمہ عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. صلوات پڑھیں حضرات. اسی بہر میں دوسرا کلام ہے فضائل پڑھ رہے ہیں کچھ شعر. ایک اور صلوات پڑھیں حضرات. مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ. یہ کلام الگ ہے اسی بہر میں. اس کے چند اشعار ملاحظہ فرمائی فضائلی ہیں. مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ قد آئینوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ قد آئینوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ. قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ. معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ. صلوات پڑھیں حضرات. معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ. پرچھائی بھی نہ دیکھی کبھی دل کی دھوپ نے نکلا نہ جو رضا سے وہ چہرہ ہے فاطمہ نکلا نہ جو رضا سے وہ چہرہ ہے فاطمہ. حیدر ہے وہ نماز شجاعت نے جو پڑھی. حیدر ہے وہ نماز شجاعت نے جو پڑھی. عصمت نے جو کیا ہے وہ سجدہ ہے فاطمہ. عصمت نے جو کیا ہے وہ سجدہ ہے فاطمہ. لہجہ وہی مزاج وہی گفتگو وہی قرآنی ہے لہجہ
بلاغہ ہے فاطمہ قرآن علی ہے نہج بلاغہ ہے فاطمہ جب آ گئی بطول کھڑے ہو گئے رسول ثابت ہوا کہ میں ابھی ہاں ہے فاطمہ ثابت ہوا کہ میں ابھی ہاں ہے فاطمہ مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ صلوات پڑھیں حضرات ایک اور صلوات پڑھیے نا سر تو یہی پڑھنا تھا لیکن ذہن میں آ گیا تو وہ پڑھ دیا ایک اور صلوات پڑھ دیا سر کاسین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرا کاسین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرا تو کاتب تقدیر کی تحریر ہے زہرا فی نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا فی نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا کامل تیری ہر طرح سے تصویر ہے زہرا کامل تیری ہر طرح سے تصویر ہے زہرا بیٹے بنے جنت کے جوانوں کے جو سردار وہ بھی تو تیرے شیر کی تاثیر ہے زہرا وہ بھی تو تیرے شیر کی تاثیر ہے زہرا صلوات پڑھیں حضرات کاسین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرا جو رشتہ رسالت کو امامت سے ملا دے جو رشتہ رسالت کو امامت سے ملا دے اس رشتہ تحریر کی
زنجیر ہے زہرا، اس رشتہ تحریر کی زنجیر ہے زہرا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں حضرات۔ اس کا ایک آخری شعر اور ملاحظہ فرما لیے کہ سن کر تیری آواز ملک بن گئے دیزی، سن کر تیری آواز ملک بن گئے درزی، یہ صرف تیرے حکم کی تاثیر ہے زہرا، یہ صرف تیرے حکم کی تاثیر ہے زہرا۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ مصائب کے حوالے سے چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید الاصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، شاید الاصغر کو تادر تڑپتے رہے، تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں، اس قوم کے رونے کو سجادی تو خاموش ہے بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک کڑی بول رہی
زنجیر کی ایک کڑی بول رہی ہے، طارق ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا، عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہیں، اس قوم کے رونے کو جناب عام حیدر صاحب صلی اللہ سلام کا نظامہ بارگاہ صدیق اکبر سلام اللہ علیہ خراج پیش کر رہے ہیں۔ مقدام اہل بیت میں گزارش گزار ہوں ولی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ اس بات پر خدا کی طرح سے یقین ہے، اس بات پر خدا کی طرح سے یقین ہے، دل جس نے فاطمہ دکھایا نہیں ہے۔ میں نے جب بھی ازاکار میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے آیا ہے تبرک، ان بچوں کو دنیا کے ناظر لگ نہیں سکتے، جن بچوں کو آیا ہے تبرک۔ جی یاسر سلمہ سے گزارش ہے۔ صلوات۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت زمانے کو بیاں ہو جائے، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ صلوات۔ پیاس دریا سے عباس دلاور نکلا، جھوم کے بولی وفا میرا پیمبر نکلا، دفن ہو جائے گی دریا کی ترائی میں وفا، سوچا عباس نے گر ہوٹ میرا تر نکلا۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں، بارگاہ صدیق اکبر میں خراج پیش کریں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ ظاہر ہیں سب امام تو باطن ہے فاطمہ، احسان ہے رسول تو محسن ہے فاطمہ، امکان میں نہیں جو وہ ممکن ہے فاطمہ، ہر ماتمی کی حشر میں ضامن ہے فاطمہ، جبریل نے بھی اپنا وسیلہ کہا انہیں، خود مصطفیٰ نے ام ابیہا کہا انہیں۔ صلوات۔ صلوات۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑکے عباس سے علمدار بن گئیں اور لہجے میں وہ حیدر قرار بن گئیں۔ صلوات۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب جنازہ فرمادی صاحب تشریف لائیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔
آواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلع اور دو شعر سماعت فرمائیں. ایک بار اور صلوات بین حضرات. مطلع بطور خاص. صرف نسواں میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں. صرف نسواں میں کہیں تجھ سے سوا کوئی نہیں. جز تیرے ملک حیا کی مال کا کوئی نہیں. سرکار بطور خاص اس شعر سماعت فرمائیں. آسیہ ہوں یا کہ مریم سارا ہوا ہاجرہ. سنیے اسد بھائی. آسیہ ہوں یا کہ مریم سارا ہوا ہاجرہ. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. طاہرہ تو سب ہیں لیکن فاطمہ کوئی نہیں. اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں. جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ. جن کو قسمت سے ملا رومال تیرا فاطمہ. ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں. ایک حر ہے ایک آنسو تیسرا کوئی نہیں. ایک صلوات جمع جل کے حضرات. مطلع اور دو تین شعر سماعت فرما لیں. اس کے بعد اسد بھائی موجود ہیں, سماعت فرمائیں گے ان سے. جہان درد مندی پر بھی قبضہ فاطمہ کا ہے. سنیے گا بطور خاص مطلع. جہان درد مندی پر بھی قبضہ فاطمہ کا ہے. اثر جو یا علی کا ہے وہی یا فاطمہ کا ہے. اثر جو یا علی کا ہے وہی یا فاطمہ کا ہے. او اندھیرے میں بھٹکنا ان کے دشمن کی ہے مجبوری. سنیے گا ندیم صاحب. اندھیرے میں بھٹکنا ان کے دشمن کی ہے مجبوری. زمین سے عرش تک سارا اجالا فاطمہ کا ہے. زمین سے عرش تک سارا اجالا فاطمہ کا ہے. اور یہ بھی شعر سنیا مشیر بھائی بطور خاص. کسی نے بالوں پر پائے کسی نے روٹیاں پائی. کسی نے بالوں پر پائے کسی نے روٹیاں پائی. فرشتوں کی زبانوں پر قصیدہ فاطمہ کا ہے. فرشتوں کی زبانوں پر قصیدہ فاطمہ کا ہے. سنیے گا یہ شعر بطور خاص. نمازوں کا ثواب اس کی بدولت کیوں نہ بڑھ جائے. نمازوں کا ثواب اس کی بدولت کیوں نہ بڑھ جائے.
جسے تسبیح کہتے ہیں وظیفہ فاطمہ کا ہے، جسے تسبیح کہتے ہیں وظیفہ فاطمہ کا ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص صرف 2 شعر کی رحمت اور حسن تو ہے حسن اصغر کبھی ثانی نہیں ملتا، حسن تو ہے حسن اصغر کبھی ثانی نہیں ملتا، نظیر اپنی جواب اپنا، نظیر اپنی جواب اپنا، گھرانہ فاطمہ کا ہے، نظیر اپنی جواب اپنا، گھرانہ فاطمہ کا۔ اور آخری شعر پوری توجہ چاہتا ہوں، بجز ان کے کہا ابیہا کس کو احمد نے، سنیے گا خاص توجہ چاہتا ہوں اس قافیے پر، بجز ان کے کہا کس کو، بجز ان کے کہا ابیہا کس کو احمد نے، یہ ہے ملک کے شرف ایسا جو تنہا فاطمہ کا ہے، یہ ہے ملک کے شرف ایسا جو تنہا فاطمہ۔ جنازہ فرغاتی صاحب مدرسہ کے بارگاہ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حضور اس سلسلے کے آخری شاعر میں گزارش ہوں جناب اسد نذیر آبادی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ معصومہ اعلیٰ میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی میں لگا رہا ہوں ایک نعرہ صلوات دو۔ ایک باز بلند نعرہ صلوات۔ سرکار کہ جس کا مزار تم نے گرایا سعودیوں، خاص طور سے جس کا مزار تم نے گرایا سعودیوں، بیٹی ہے وہ رسول کی یہ بھی خیال ہے، بیٹی ہے وہ رسول کی یہ بھی خیال ہے۔ اور یہ 2 مصرے آپ سب کی طرف سے کہ ہم سب مزار فاطمہ زہرا بنائیں گے، روکے گا کون دیکھیں گے کس
کی مجال ہے ادر روکے گا کون دیکھیں گے کس کی مجال ہے ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے نئے بالکل نئے شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ کتنا بلند ہے تیرا معیار فاطمہ سرکار خاص طور سے سرکار بھیا کتنا بلند ہے تیرا معیار فاطمہ تیرے پسر ہیں خلد کے سردار ادب 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 سرکار تیرے پسر ہیں خلد کے سردار فاطمہ بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سے میں یہ مصرع دو مصرے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے دیکھیے کہ شاید کسی قابل ہو کہ ہے دو جہاں میں سب کے مددگار مرتضیٰ لیکن ہے مرتضیٰ کی مددگار ادر سرکار معاف کیوں یا اللہ لیکن اللہم صلی علی محمد لیکن ہے مرتضیٰ کی مددگار فاطمہ اور یہ شعر بھی بھائی خاص طور سے کہ جس روز ہوگا مہدی دی کا ظہور تب ہوگا مزار آپ کا تیار فاطمہ ادر ہوگا مزار آپ کا تیار فاطمہ سرکار یہ شعر بھی خاص طور سے کہ فرش عزا پہ آتی ہیں رونے کو خلد سے ہے سب سے بڑی شے کی عزادار فاطمہ قدر ہے سب سے بڑی شے کی عزادار فاطمہ اور یہ مرتبہ جہاں میں ملا ہے بطول کو یہ مرتبہ جہاں میں ملا ہے بطول کو
سرکار فاطمہ ادھر ماں کہتے ہیں انہیں اپنی انہیں سرکار فاطمہ. اور یہ شعر و مقطع پیش کر رہا ہوں کہ دے دیں دعا کے کربو بلا اور نجف کے بعد. دے مشیر بھائی دے دیں دعا کے کربو بلا اور نجف کے بعد ہو روضہ رسول کا دیدار فاطمہ. آمین. ہو روضہ رسول کا آمین دیدار فاطمہ. مقطع پیش ہے کہ عزت ملی ہے چاروں طرف سے اسد کو بھی صرف مجھے نہیں. عزت ملی ہے چاروں طرف سے اسد کو بھی اب تک کہے ہیں جتنے بھی اشعار فاطمہ. اب تک کہے ہیں جتنے بھی اشعار فاطمہ. جناب اسد نصیر آبادی صاحب بارگاہ معصوم علیہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات میں اور جناب سے معذرت کے ساتھ ہماری فہرست کے ایک شاعر جناب سلیم بلرام پوری کو دیر ہو گئی تھی. میں گزار ہوں تشریف لائیں بارگاہ معصوم کمان میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اختصار کے ساتھ ایک کلام کے دو شعر اور ایک کلام کے تین شعر. کیوں نہ نازاں ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا. کیوں نہ نازاں ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا. کیوں نہ نازاں ہو نبی تم وہ خدیجہ ہونا جس کی تقدیر میں ہے مادر زہرا ہونا. جس کی تقدیر میں ہے دیکھیں گے فکر طاہر ہو. بھائی اس کو بند کر دیں پلیز. فکر طاہر ہو زباں پاک ہو لفظ معصوم. فکر طاہر
پسیدہ ہونا تب تیری شان میں. ایک مطلع اور 3 شعر کلام کا ملاحظہ فرما لیں. مطلع حاضر کر رہا ہوں. جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے. جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے. چاند سورج بھی تیری دہلیز کے قمبر لگے. چاند سورج بھی تیری دہلیز کے قمبر لگے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا. تجھ کو سمجھا پھر تیری سچائی کا کلمہ پڑھا. سنگریزے بھی تیرے اصحاب سے بہتر لگے. سنگریزے بھی تیرے اصحاب سے بہتر لگے. بیٹھ کر کچھ روز صحبت میں صحابی ہو گئے. بیٹھ کر کچھ روز صحبت میں صحابی ہو گئے. یہ وہی تو تھے محمد جن کو جادوگر لگے. یہ وہی تو تھے محمد جن کو جادوگر لگے. اب وہ 2 شعر جس کے لیے یہ 2 شعر سنائے ملاحظہ فرما لیں. جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے. جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے. خانہ زہرا کے کتنی مرتبہ چکر لگے. جوڑیے تو ہو گئے ہیں کتنے حج جبریل کے. خانہ زہرا کے کتنی مرتبہ چکر لگے. اور یہ آخری شعر اور رحمت تمام. کربلا سے جائے گا اصغر کی انگلی تھام کر. کربلا سے جائے گا اصغر کی انگلی تھام کر. غیر ممکن ہے کہ اب اسلام کو ٹھوکر لگے. غیر ممکن ہے کہ اب اسلام کو ٹھوکر لگے. پر محمد و آل محمد صلوات.
आप हजरत थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। डॉक्टर साहब का हुक्म है। हजरात, ये सिलसिला 19 जनवरी तक जारी सारी रहेगा। इस सिलसिले की दूसरी मजलिस खतीब अहले बैत जनाब आज़िम बाक़री साहब बयान फरमाएंगे और तीसरी मजलिस यानी रोज़ शहादत इसी हुसैन वक्त होगी। इसको रफ़ीक मिल्लत पर डॉक्टर असद अब्बास साहब मसाइब के उन्वान से मजलिस खिताब फरमाएंगे। चौथी मजलिस को खतीब अहले बैत हाजी जनाब तक़ी अज़हरी साहब और खमसे की आखिरी मजलिस को खतीब इनक़िलाब आली जनाब बादशाह नक़वी साहब बयान फरमाएंगे। रोज़ाना मजलिस के बाद अंजुमन आइमात बारगाह मासूम कौनैन नवा खान जैसी नज़राना पेश करेंगी। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ उस्ताद आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब से तशरीफ लाएँ। इस खमसे की पहली मजलिस खिताब फरमाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। فاتحة. اعجاز بھیا اب کیا کریں؟ ابھی شروع نہیں کیا ہم نے. ایک خطا پڑھ دیجیے ہے، ایک خطا پڑھ دیجیے. ہاں محروم کیوں رہا ہے مجمع بھائی؟ سب کو وہ پڑھوا رہے ہیں، آپ سے بیٹھ کر ہم شریک ہیں تھوڑا. کھولتا ہے جو لب خلاف علی، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے. خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے. لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بول. واہ واہ ہے ایک اور سناؤ، ایک اور سناؤ. اچھا لگ رہا ہے. آپ ہماری طرف سے آئیے. بسم اللہ. ایک اور بسم اللہ. آپ کا واجب ہم پڑھیں گے. میں نے فرمائش کی تو وہی جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھاٹتے رہی ہے، ایسے مجمع کو چھاٹتے رہی ہے. اور راستے کل ضرور خوش ہوگا، رشتے لعنت کو بانٹتے رہی ہے. ان کے والد حضرت اکمال لکھنوی صاحب سے ہم لوگ چھوٹے تھے، ان سے سیکھتے تھے کچھ. پھر مدرسہ نازیہ میں ہمارا ان کا ساتھ رہا. ہمارے ایک بزرگ تھے اور پورے ہندوستان دنیا میں ان کا نام جانا جاتا تھا، حضرت اکمال لکھنوی. تمام حضرات سے پھر میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اور مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے سال ثواب فرمائیں.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان گرامی، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس سے آپ حضرات خوب واقف ہیں، ہمیشہ اس کو پڑھتے سنتے اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ آیت کا یہ ایک فقرہ ہے اور دو مسلسل آیات ہیں سورہ شورا کی، جن میں سے دوسری آیت کا یہ ایک وسطی فقرہ ہے۔ آیت کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس کو ہم نے ایک کسی فائدے سے سامنے رکھنے کے اعتبار سے پیش کیا ہے، وہ بھی آپ سے عرض کریں گے۔ بعض مواقع پر یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ افراد کی سمجھ میں بعض گفتگو نہیں آتی ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ شروع سے آخر تک مسلسل توجہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم آپ کے سامنے جو کچھ بھی ابھی کہیں گے اس کو ہم پیشگی آج پہلے ہی کہہ دیں کہ ہمیں آگے کیا کہنا ہے، تاکہ ذہن اسی اعتبار سے متوجہ رہے۔ چونکہ ذکر ہے اس مجلس کا ایک ایسی ہستی سے کہ جس کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور اس لیے ہم بڑے اچھے اشعار سنے، ہم نے بھی بہت اچھا کلام سنا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بھائی کا، جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کا، اور میں ان کے خانوادے سے اس وقت سے متاثر ہوں جب میں بارہونکی اکثر جاتا تھا، اور آپ کے والد اور دوسرے آپ کے قریب اعزاء بزرگ حضرات، وہ سابقہ تہذیب کے نمونے اور ان کی زندگی اور ان کی باتیں، پھر خدا ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی خدا ان کو طول حیات عطا فرمائے انشاءاللہ، کہ آج یہ ہماری ملت اور قوم کے لیے فخر ہیں، اس لیے نہیں صرف کہ یہ سامنے مادی طور پر علاج کرتے ہیں، ان کی مادی معالجے میں بھی اثر اس بات کا ہے کہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اس لیے بہت اثر ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ پورا عقیدہ اور یقین اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ یہ غجب بات ہے کہ یہ اپنی انتہائی مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود یہ شوق بھی رکھتے ہیں، یہ جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ فکر بھی رکھتے ہیں کہ ہم بارگاہ اہل بیت میں ممبر سے بھی کچھ کہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو آج کی اس مجلس کے بارے میں بتا دیں۔ وہ تمام لوگ دنیا کے کہ جو اسلامی انقلاب پر معترض ہوتے ہیں اور اسلامی زندگی اور تاریخ پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہم آئی یہ پوری تقریر ہے جو شروع سے آخر تک ہے، اور میں ان کو یہ بتلاؤں گا، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں مجادلہ ہے، مناظرہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہماری تقریر کا انداز یہی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں جو لوگ ہمارے عقیدے کے بارے میں پیش کرتے ہوں، اس لیے کہ یہ غلط فہمیاں دور کرنا ہم پر اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو قرآن کی تبلیغ نہ ہوتی۔ قرآن کیوں آیا؟ تاکہ دنیا کو ہدایت دے سکے، اور اگر ہم
صرف قرآن والے ہوتے تو شاید خاموش رہ جاتے. ہم قرآن والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. اس لیے ضرور، اور اس لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان ارادات کو، ان اعتراضات کو، اور غلط فہمیوں کو جو پیش کی جاتی ہیں ان کو پیش کر سکیں. اسلامی انقلاب، اور جس نے اپنے انتہائی طاقتور منصب کو سمجھتے ہوئے آنے کے بعد پہلی تقریر کا آخری جملہ یہ کہا تھا، قوت و طاقت کے منصب پر آنے کے بعد پہلی تقریر کا آخری جملہ تھا، اور ہم سب کو مل کے اسلامی آتنکواد سے نپٹنا ہے. میں نے خود وہ پوری تقریر سنی تھی رات کے 2 بجے تک. آج وہ بیچارہ خود ہی آتنکوادی قرار پا چکا ہے، نہیں ہے؟ اسی منصب پر، اسی جگہ جہاں سے وہ تقریر ہوئی تھی، آج وہیں لوگ اس کو، اس کے عمل کو، یہ کیا ہے؟ اسلام بے شک آتنکوادی مذہب بن جاتا اگر اس کا دفاع کرنے والے وہ نہ ہوتے جو انسان کو انسان بنانے آئے تھے. دیکھیے انقلاب ہر جگہ انقلاب کی بات ہے، پوری تاریخ میں انقلاب کی بات ہے. ہمارے پوری انسانی زندگی میں انقلاب کہاں نہیں ہے انقلاب. سماجی انقلاب، عدالتی انقلاب، اقتصادی انقلاب، علمی انقلاب، عقیدے کا انقلاب، تہذیب کا انقلاب، تمدن کا انقلاب. یہ انقلاب کی لفظ تو ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر جگہ ہے. اور انقلاب زندہ باد، انقلاب جندہ باد تک بھی آ چکا، لیکن بہرحال انقلاب ہے. ان تمام لوگوں سے جو اس لفظ انقلاب سے، ریولیشن سے واقف ہیں، میں ان سے کہوں گا تقریباً 1455 سال پہلے چلیے، یہ 1442، یہ اس وقت 1442. اس 1442 میں اگر ہم اور جوڑ دیں 13 سال تو یہ تقریباً 1455 سال، 56 سال کی مدت ہوگی. اس وقت جب دنیا کا کیا رنگ تھا، کیا حالات تھے، میں اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن بڑے بڑے مذاہب اپنا کام کر رہے تھے، جو آج بھی ہیں، بعض ہیں بعض نہیں ہیں، جو آج اپنی مذہبی زندگی کے اعتبار سے اپنی تہذیب کو بہت نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں، اس پر ناز کرتے ہیں. یہ سب تھے وہاں 1456 سال، 55 سال پہلے یہ سب تھے. البتہ میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے قرآن کریم کی ایک آیت سے، یہ قرآن کریم اس وقت نہیں تھا، لوح محفوظ پر تھا، پردہ غیب میں تھا، کسی کے سینے میں تھا، سامنے نہیں تھا. جب سامنے نہیں تھا، اس وقت کے حالات ہر طرف کیا تھا وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، مجھے زیادہ نہیں کہنا ہے. قتل و خون ذرا سی بات پر، شراب عام تھی، جتنی بدکاریاں سب موجود تھیں، رشوت، قذاقی، لٹیرا پن، یہ تمام باتیں موجود تھیں. فرق اتنا ہے میرے بچوں اور نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، آپ توجہ کرنا اس بات پر، فرق اتنا ہے کہ ایک برائی کو برائی سمجھ کر چھپا کر کرنا، اور ایک برائی کو برائی نہ سمجھ کر علانیہ کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. معاشرے میں اگر کہیں شراب پینا برا ہے تو شرابی چھپ کر شراب پیے گا، سامنے نہیں پیتا، ڈرتا ہے. اسی طرح بہت سی باتیں.
اس وقت یہ تمام برائیاں عام تھیں، اور اس وقت اس روئے زمین پر جہاں ساری تہذیب و تمدن کا ایک طرح وہ علاقہ مرکز تھا، سینٹرل پوزیشن اس علاقے کی تھی، مرکزی حیثیت اس علاقے کی تھی، مصر سے لے کر حجاز سے لے کر شام اور عراق تک تقریباً دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذاہب وہاں موجود تھے. بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تقریباً تمام چھوٹے بڑے مذاہب، بڑے بڑے مذاہب، چھوٹے چھوٹے لوگ جو مانتے تھے اپنے مذاہب کو، جن کے نام میں لوں تو بہت صرف ہوگا، تفصیلات بیان کروں، یہ سب تھے. اور ان سب کے درمیان یہ سب باتیں عام تھیں. ان کی پریچنگ، ان کی تبلیغ، ان کی باتوں کو سمجھانے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. جو یہ کہے یہ نہ کرو. بڑے بڑے مذاہب کے لوگ موجود تھے لیکن یہ کہنے والے نہیں تھے. میں تھوڑا آپ کو متوجہ اور کروں. اس عالم میں ایک شخصیت ایسی تھی جو اس پوری روئے زمین سے سمٹ کر جائے، ایک ریگستان سے سمٹ کر ایک چھوٹا سا علاقہ، اس علاقے کے اندر بھی ایک شہر جس کا نام مکہ ہے. اس مکے میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے رہ کر اس نے آواز دی، لوگوں میں تمہارے لیے دونوں جہان کا سب سے بہتر پیغام لے کر آیا ہوں، اور دیکھو جو میں تم سے کہوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے. اس پوری مفہومیت کو میں ان دو لفظوں میں واضح کر دوں. جب انہوں نے وہاں کھڑے رہ کر یہ اعلان کیا، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی آج کا میرا اس ٹیلے پر کھڑے رہنے والا اعلان باقی رہے گا. جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا پیغام، میرا دین باقی رہے گا. کیا کہوں آپ سے، جو مکہ معظمہ کی ایک ریت کے ٹیلے پر ایک چھوٹے سے مجمع میں کھڑے رہ کر آواز دی گئی تھی، وہ آواز پھیلنا شروع ہوئی، بلند ہونا شروع ہوئی. اس نے نہ جانے کتنے علاقوں کو پار کیا، کتنی صدیوں پر سے گزری، کتنے علاقوں پر سے گزری. آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ. اور میں کہوں گا کہ یہ اللہ اکبر کی آواز اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلوات دیجیے، اشہد ان علی، یہ سب کچھ جو آج ہے اس کو صرف اذان نہ سمجھیے. یہ اذان نہیں ہے، اس کا ہر فقرہ ہماری طرف سے ہمارے اس اقرار کی تصدیق ہے جو کبھی کیا تھا. ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کس بات پر ایمان لائے ہیں؟ اس کے ساتھ وہ سلسلہ آگے بڑھاتا. شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، رشوت نہیں اختیار کرو گے، قذاقی چھوڑ دو گے، تحقیر ایک دوسرے کی چھوڑ دو گے. یہ سارے وعدے لیے جاتے رہے وہ ایک بار ایک سلسلے سے. اور میں ان تمام تفاصیل کو بیان کروں تو پھر کئی مجلسیں چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام تفصیلات سامنے آتی چلی گئیں. شرابیوں نے شراب پینا چھوڑا، جواریوں نے جوا کھیلنا چھوڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیا، بلکہ اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کسی شرابی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا ہم سے چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کل فلاں وقت، ہم سے جوا کھیلنے کو منع کر رہے ہیں کل فلاں وقت. کسی ایک طرف سے ایک آواز کا بلند نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے میں نے اپنے کردار کو سجایا ہے تب تمہارے سامنے وعدہ لینے کے لیے آیا. صلوات بھیجیں محمد و آلہ. پہلے ہم نے خود کو ایسا بنا کر، وہ بھی 1 سال 2 سال 4 سال نہیں، 40 سال. صرف 40 سال نہیں، 13 سال اور 53 سال اس مجمع کے سامنے. اور اب میں آپ سے متوجہ کروں گا تاریخ کی مناسبت سے، وقت کی مناسبت سے، ان تمام باتوں میں جہاں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے کہ انسان کو یہ کردار عطا کیا گیا، ان برائیوں سے بچایا گیا، اس میں ایک اور بہت بڑا انقلاب تھا. عزیزان گرامی، ایک اور بہت بڑا انقلابی اقدام تھا جو مکے کی سرزمین سے اس شخصیت کے ذریعے شروع ہوا.
وہ انقلاب کیا تھا؟ اتنا متوجہ کروں کہ مکہ معظمہ میں ساری دنیا کے لوگ سال میں ایک دفعہ یا 5 سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے تھے. ایک بازار لگتا تھا. اس بازار کا نام تھا بازار عکاظ، عین کاف الف زوئے، بازار عکاظ. بہت توجہ کیجیے گا، اس عکاظ بازار میں بہت سی چیزیں دنیا کے تاجر لاتے تھے فروخت کرنے کے لیے. ایک لمبا ڈائس بنایا جاتا تھا. اس لمبے ڈائس کے اوپر جہاں اور تجارتی باتیں ہوتی تھیں، لوگ اپنے اپنے ادب کو بھی پیش کرتے تھے، وہاں یہ ادب بھی پیش ہوتا تھا. ہمارے آپ کے انسانی زندگی کے 2 برابر کے شریک ہیں، مرد اور عورت. ان دونوں کے بغیر انسانی کارواں یا انسانیت کا کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا. مرد اور عورت برابر کے شریک. لیکن میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری آواز جہاں بھی جاتی ہو، آؤ اور آ کر دیکھو اس ڈائس کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر دنیا سے تاجر برابر کی شریک کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر کہنا ہے حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے عورتوں کو لا کے کھڑا کیا جاتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مورخ لکھ رہا ہے. اس بازار میں اس ڈائس کے اوپر عورتوں کو لا کر کھڑا کیا جاتا تھا اور ان کے حسن اور ان کی خوبی کو بیان کر کے انہیں فروخت کیا جاتا تھا. ایک نمبر 2 یہ کہ نہ جانے کتنے لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں 2 4 10 کوئی انتہا نہیں تھی کہاں تک، جو ان کے لیے ازواج کی حیثیت میں تھی. اور وقت گزرنے کے بعد جب وہ مر جاتا تھا تو اس کی اولاد میں وہ اس کی بیویاں، سنیے غور سے، اس کی بیویاں وراثت میں تقسیم کر دی جاتی تھی. حقیقت ہے. یہ میں نے اس لیے یاد دلایا ہے، اس بازار میں فروخت ہونا، یہ وراثت میں تقسیم ہونا، اور بہت سی باتیں کہوں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے ادب مانے ہے. میں اتنا سوال کرتا ہوں آج کی دنیا سے، جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت قرآنی پیغام تو نہیں تھا؟ یہ قرآنی پیغام تو نہیں تھا؟ جب قرآنی پیغام نہیں تھا تو آج قرآنی پیغام پر اعتراض کرنے والوں سے میں کہوں گا اس وقت قرآنی پیغام تو نہیں تھا. آپ تھے، یہ تھے، وہ تھے. ان سب لوگوں میں سے کسی ایک کو لا کر پیش کرو جس کا قول مورخ نے نقل کیا ہو، ہاں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا، یہ نہ کرو. ہے کوئی احتجاجی فقرہ؟ بڑے بڑے مذہب کے رہنما موجود تھے. قرآن نے بعد میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ بعد میں قرآن نے کہا ہے. بڑے بڑے عیسائی علماء، بڑے بڑے یہودی علماء باطل طریقے پر، ناحق طریقے پر، غلط طریقوں پر لوگوں کا مال کھا رہے تھے. جب غلط مال کھائیں گے غلط طریقے پر تو حق کیا بولیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے والے. حق کیا بولیں گے؟ یاد رکھیے گا، حق وہی بولتا ہے جس کا کردار کسی کے دباؤ میں نہ ہو. وہاں بڑے بڑے علماء، میں آج پوچھتا ہوں یہودی عیسائی رہنماؤں سے، اس وقت تو قرآنی پیغام نہیں تھا. جب عورت کا یہ حشر ہو رہا تھا تو آپ کا احتجاج کہاں تھا؟ آپ کے کسی عالم، کسی رہبر، کسی مبلغ، کسی پریچر نے کھڑے ہو کر کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے؟ نہیں کہا. اور اس عالم میں اس لیے میں کہوں گا کہ اس مدت تک ساتھ چلیے جب انقلاب آیا. حقیقی انقلاب وہاں تھا جہاں سے رشوت نہیں، قتل و خون نہیں، قزاقی نہیں،
بد کرداری نہیں، بدعہدی نہیں، ان سب چیزوں سے روکا گیا. خبردار یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. اور سب سے بڑا انقلاب یہ تھا کہ جہاں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہاں اس انقلاب لانے والے نے یہ اعلان کیا کہ ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. عورتوں کی عزت نہیں کرے گا مگر شریف انسان، اور توہین نہیں کرے گا مگر ذلیل انسان. صلوات محمد والے. ہم تاریخ اس تمام پس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں وقت کی کمی کے حساب سے. ابھی بہت سی باتیں کہنا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہ تمام لوگ کہ جو اپنے مذاہب پر ناز کرتے تھے، اس انقلاب لانے والے نے، حقیقی انقلاب اب ہے جس نے 1456 سال پہلے تقریباً کھڑے رہ کر یہ اعلان کیا، تم یہودی ہو، تم نے کیوں نہیں ایسا سب کچھ کیا؟ اور ہم تمہیں یاد دلائیں، جہاں سے تمہارا مذہب چلتا ہے، جہاں سے تم نے اپنے مذہب کو اپنایا ہے، وہاں جا کر دیکھو. حضرت موسیٰ کو مانتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی مادر گرامی پر، اپنے بچے کو غذا دو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تم کو کوئی ڈر ہے فرعون کا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، مت ڈرو، غمزدہ نہ ہو. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پلٹائیں گے اس کو تمہاری طرف. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کو رسولوں میں قرار دیں گے. وہ ایک کمزور عورت، کمزور بیوی، ایک بیوی جو فرعون کی فوجوں سے ڈر رہی تھی، وہ دریا کی لہروں کے اندر بڑے بڑے خونخوار جانور جو تھے ان سے نہیں ڈری، اور اس نے اپنے بچے کو اللہ کے حکم پر ڈال دیا. یاد دلایا گیا شاید یہودیوں کو، تم بہت آپس میں ان بات کو سمجھو اور دیکھو کہ تم نے کیا احترام کیا تھا اور ہم ان کا کیا احترام پیش کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک عورت کا احترام یہ ہے کہ جس پر ہم وحی نازل کرتے ہیں، خالی انبیاء پر نہیں، اوصیاء پر نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی. یہ یہودیوں کے لیے. آؤ تم حضرت سلیمان کو مانتے ہو؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ایک چیوٹی سے بات ہو گئی تو سکھلایا جا رہا ہے، دیکھو جس کو تم مانتے ہو کیا کہہ رہا ہے. پالنے والے مجھے اس کی توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر نازل کی اور میرے والدین پر نازل کی. والدین کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ میرے باپ پر. ماں جہاں ماں، باپ جہاں بابا وہاں ماں. اگر پرانی تاریخ میں چلے جاؤ جہاں سے تمہاری تاریخ توریت شروع کرتے ہو، حضرت نوح کا واقعہ، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی، پالنے والے مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. ہزاروں سال پہلے حضرت نوح والدین، حضرت ابراہیم مادر گرامی، حضرت موسیٰ ایک ماں، ساتھ میں ذکر ہے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، بیویوں کا ذکر. حضرت یوسف انہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم کی. حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف آپ کے سامنے واقع ہے، زلیخا اور یوسف. اور آگے بڑھیے، عیسائیوں کو بھی یاد دلایا گیا، تم عورت کا احترام نہیں کر سکے جبکہ تمہارے عقیدے میں مریم ہیں. اور قرآن تمہیں یاد دلائے گا، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. قرآن یاد دلا رہا ہے کہ ملائکہ نے کہا مریم سے اللہ نے آپ کو انتخاب کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اور پاک قرار دیا ہے، اور تمام عالمین کی عورتوں کو منتخب قرار دیا ہے. تم مریم کو مانتے تھے، عورت کی عزت نہ بچا سکے. تم مادر موسیٰ کو مانتے تھے، عورت کی عزت نہ بچا سکے. صحیح انقلاب وہاں ہے کہ جہاں
اب عورت کی منزلت ایسی قرار دے دی جائے کہ جو اس کی عزت کرے گا وہ شریف قرار پائے گا، اور جو بے عزتی کرنا چاہے گا وہ لئیم قرار پائے گا۔ اور اسی بات کو اور ثابت کرنے کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد عزیزان گرامی، جس نے اس انقلاب کو پیش کیا، یہ بھی غور کیجئے گا، دو راستوں سے اس نے بتلایا کہ انقلاب برابر کی شریک انسانی سماجی زندگی میں اس کی عزت کیا ہے۔ دو راستوں سے، ایک قرآن، ایک اپنا عملی کردار۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عملی زندگی کیا کہہ رہی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں بتایا جائے گا تو قرآن کیا بتائے گا۔ قرآن کریم میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے تم سب کو مردوں اور عورتوں سے پیدا کیا، شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی فخر نہ کرے کہ ہم صنف رجال سے ہیں، ہم مردوں میں ہیں، یہ عورتوں میں ہیں، نہیں۔ آخری فقرہ کہے گا انا اکرمکم، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر با کردار ہے تو وہی اللہ کی بارگاہ میں باعزت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کریم کے مسلسل آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ایک سلسلہ ہے پورا، جہاں یہ مسلمان مرد وہیں عورتیں، جہاں مومن مرد وہیں عورتیں، جہاں عبادت کرنے والے مرد وہیں عورتیں، سب کو ایک ساتھ قرار دے کر کہا گیا جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں کوئی فرق نہیں۔ اب عورت کا مرتبہ اور بلند، وَمَن يَعْمَلْ قرآن وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مردوں اور عورتوں میں جو بھی ہو عمل صالح بجا لائے اور اس پر ایمان رکھے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں پہنچنے کے لیے معیار کردار ہوگا، معیار اللہ پر یقین ہوگا، وہاں یہ تفریق نہیں ہوگی۔ اگر بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں وقت نہیں بیان کریں گے، لیکن اتنا کہوں کہ وہ لوگ کہ جو عورت کو اتنا حقیر کر چکے تھے، ان سب کو قرآن نے یہ یاد دلایا، انقلاب یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس مقدس قانون کے اندر جگہ جگہ جہاں مردوں کا جس طرح ذکر ویسے ہی عورتوں کا ذکر۔ یہ واقعی انقلاب تھا، جس انقلاب نے اس پورے ذہن کو مردہ کیا جہاں عورت کی کوئی حقیرت کوئی عزت نہ تھی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے یہ قرآنی پیغام پیش کیا تھا، دوستو اور عزیزو، میں آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑا اور آگے آ جائیے، آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، تھوڑی زحمت کر لیجیے، تھوڑا سکندر نام آگے تھوڑا اور تھوڑا آئیے، صلوات بھیجیے محمد علی۔ ہماری اس مختصر سی گفتگو جو تمہیدی طور پر آپ کے سامنے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا کہوں کہ انقلاب کی آواز، اس سینکڑوں سال پہلے جو انقلاب شروع ہوا، اس انقلاب کا اثر آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ اور میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ بعض برائیاں مان کر بھی انسان علانیہ بجا لاتا ہے، لیکن یہ انقلاب ہوتا ہے جس نے ان برائیوں کو اتنا برا قرار دے دیا کہ اب اس کو اپنانے والا برائی سامنے لا کر نہیں کرتا، شرماتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ یاد دلاؤں آپ کو، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، ایک شخص آتا ہے، اعلان کرتا ہے، لوگوں اسلام کا یہ پیغام بھی آ گیا ہے، قرآن کا یہ حکم آ گیا ہے، آج سے حضور کا حکم ہے کہ شراب پینے والوں کے لیے شراب حرام ہے۔ اب جو لوگ کھڑے تھے، بڑے بڑے قبائل کے سردار کچھ تھے، 10-12 آدمی کھڑے ہوئے تھے، اپنے جام توڑ دیے، جس میں شراب تھی ان کو پھینک دیا، توڑ دیا، نہ یہ پوچھا تم کون ہو، کس ذمہ داری پہ اعلان کر رہے ہو، کوئی سند ہے جو لے کے آئے اپنی ذمہ داری کی، کچھ نہیں۔ اب اتنا یقین ہو چکا ہے اس ذات کے اوپر کہ وہ غیب میں رہے گا، حکم دیتا رہے گا، عمل ہوتا رہے گا۔
اور اب وہی شخصیت ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص دور پر کھڑا ہوا ہے ایک قرابے کے اندر، قرابہ کہتے ہیں جس میں شراب جمع کی جاتی تھی، جیسے چھوٹا سا مشکیزہ ہو، چھوٹا سا ظرف ہو، اس میں شراب لیے کھڑا ہے. انہوں نے دیکھا دور سے حضور گزر رہے ہیں، حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا، ڈرا کہیں یہ ہماری طرف نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھ میں شراب کا یہ جام نہ دیکھ لیں، یہ ظرف نہ دیکھ لیں، اس میں شراب ہے. گھبرا کر اس نے کہا پالنے والے آج میری عزت رکھ لے، توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد شراب نہیں پیوں گا، ان کو خبر نہ ہو. لیکن اس نے گھبرا کر دیکھا حضور اسی کوچے میں اسی گلی میں آ رہے ہیں. جب قریب پہنچ گئے اب یہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، آج اعلان ہو چکا تھا اور میں یہ شراب لیے کھڑا ہوں، کیا ہوگا؟ صرف اس لیے کہ ضمناً ہم سن لیں کہ یہ قانون دینے والا، یہ انقلاب لانے والا کیسا تھا، کیسا اثر تھا. قریب آئے، اے شخص تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہیں ہاتھ چھپا رکھا ہے. گھبرا کے سامنے ہاتھ لایا، ظرف شراب سامنے ہے، گھبرا کر اتنا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ سرکہ ہے. سرکہ ہے. فرمایا لا دیکھوں میں تیرے پاس کیسا سرکہ ہے. تھوڑا سا اس نے سامنے نمایاں کیا، دیکھتا کیا ہے کہ واقعی وہ تو سرکہ ہے. حضور نے فرمایا واقعی تیرا یہ سرکہ بہت اچھا ہے. کہہ رہا یا رسول اللہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں یہ سرکہ نہیں تھا، یہ شراب تھی، مگر میں نے توبہ کی تھی اس کی بارگاہ میں آپ کے ڈر سے کہ اب یہ کام کبھی نہیں کروں گا، تو آپ کے ڈر میں نے یہ توبہ کی. رسول نے فرمایا تیری وہ توبہ قبول ہو گئی. آپ نے خیال کیا کہ اتنا اثر ہے ان کی بات کا. ایسے بے شمار واقعات. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ابھی بھی مکہ معظمہ کی کیفیت کیا ہے؟ عورتوں کے احترام کے لیے اتنا کہا گیا. عزیزان گرامی جب حضور مکے سے جانے والے ہیں اس وقت آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک کی آپ کو معلوم واقعہ جس بیوی کو ظلم سے شہید کر دیا گیا. اسلام لانے والوں میں پہلی شہادت جس کو نصیب ہو رہی ہے وہ ایک عورت. مگر اس سے پہلے، اس سے کچھ پہلے سے لے کر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس پر نظر رکھیے گا، اس پر ہم کم نظر ڈالتے ہیں کہ حضور کے اس پورے انقلابی معاملات میں، اس پورے انقلابی کیفیات میں سب سے زیادہ ساتھ کون دے رہے ہیں؟ تمام اس اسلامی انقلاب کے لانے میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے کون ہیں؟ 2 مرد 2 عورتیں. یا ابو طالب ہیں اور علی ہیں، یا خدیجہ اور فاطمہ ہیں صلوات محمد. 2 مرد 2 عورتیں، اتنے بڑے انقلاب کے ساتھ. اور پھر جب حضور آتے ہیں مدینے، ابھی بھی ہمارے سامنے وہ انقلاب ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سارے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ یہ دیکھیں کہ مکے والے مدینے تک 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے. حضور کے سامنے ظلم اور ستم کی ساری کوششیں کرنے کے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آئے ہیں، بڑا ناز ہے کہ ہم اتنے بہادروں کو ایسی فوج لے کر آئے. ان کے مقابلے کے لیے جب حضور باہر آئے، فرق کتنا ہے. ساری دنیا کے مورخین نے لکھا کہ بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں حضور مدینے سے لشکر لے کر نکلے. لشکر کیا، چند لوگ مقابلہ کرنے والے، صرف ایک گھوڑا، وہ کتنے گھوڑے لے کر آئے، چند ناقے، وہ کتنے ناقے لے کر آئے، وہاں کتنے فوجی ہیں، یہاں چند لوگ ہیں. کمال کیا ہے؟ اس آنے والے لشکر کا، اس سماج پر نظر ڈالیے ابھی تک، اس سماجی تہذیب کو دیکھیں آپ. اس لشکر کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی یہ کارواں ہے جو بڑے فخر سے گانا ناچ کے ساتھ نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق
ہم ستاروں کی بیٹیاں، مخمل پر چلنے والیاں، وہ اس پر فخر کر رہی ہیں. ایک فقرے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آئے، پھر بھی عورتوں کو لے کر آئے. یہاں بے سر و سامانی کا اندازہ ہے، رسول نے ایک بیوی کو ساتھ نہیں لینا چاہا. مدینے کی کوئی بیوی، کوئی عورت لشکر میں نہیں آئے گی. ہے انقلاب کے نہیں ہے. تم میدان جنگ میں عورتوں کو لا سکتے ہو، یہاں ان کا سہارا نہیں لیا جائے گا. یاد رکھو کہ اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ میں عورتوں کا سہارا نہیں لیا جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر وہ وقت بھی ہمارے سامنے ہے. صرف 1 سال کے بعد ابھی تک وہ تہذیب اپنا نمونہ پیش کر رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں، جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی وہ تہذیب ہمارے سامنے. جب صرف 1 سال کے بعد پھر قتل و خون ہوتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر 440 کلومیٹر چل کے آتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑے قبیلے کی بڑی شخصیت سے وابستہ ایک بڑے نام والی عورت کیا اعلان کرتی ہے؟ اگر تو نے یہ کام کر دیا تو خود خیال فرمائے، اس کو مورخ فخر سے نقل کرتا ہو. سامنے کے سماج میں عورت کی یہ مرتبت ہے کہ جس کی یہ حیثیت تھی کہ ایک حبشی غلام، اور مقابل میں حضور کے انقلاب کی کیا کیفیت ہے کہ جب جنگ ہو چکی، حضور کے پاس کچھ زخمی ہیں، اس عالم میں بیٹی آتی ہے زخموں کا علاج کرنے کے لیے. میدان جنگ کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ رسول کے زخموں کے معالجے کے لیے. چٹائی جلائی گئی، راکھ لی گئی، زخموں پر رکھی گئی. دونوں طرف کتنا بڑا فرق ہے. تمہارے ساتھ نمائندگی میں وہ عورتیں ہیں اور ہمارے ساتھ نمائندگی کے لیے یہ ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا، جو بھی آپ نے اشعار میں سنا تھا، میری بیٹی ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. صلوات محمد والے. دوستو اور عزیزو، بس میں یہاں تک آپ کو زحمت میں نے دی ہے، چند لفظ اور آپ سے کہہ لوں کہ، اور اس لیے ہم اس پورے انقلاب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں جو آج دنیا سمجھنا، آپ کے پاس سماجی انقلاب جو بھی ہو، لیکن اسلامی انقلاب یہ ہے کہ جہاں عورت کا احترام ہے، جہاں انسانی شرافتوں کا احترام ہے. اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے ساتھ ساتھ تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ابھی آپ نے سن لیا تھا، مجھے ایک فقرہ اچھا لگا تھا جس نوجوان نے پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا تھا فقرہ، کہ وہ لوگ جو کل تک جادوگر کہتے تھے، اگر وہ ساتھ ہو جائیں تو اپنی تہذیب تو جلدی نہیں بدل دیں گے، لیکن جو رسول کے ساتھ ہیں ان میں اتنا فرق ہے. ایک جملہ بس، ابھی تک جتنے لوگ گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ بھی آئے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آئے، بے شک اب ان کا بھی احترام ہے، مگر اس گھر میں جن لوگوں نے انقلاب میں رسول کا ساتھ دیا، دونوں کا ایک فرق یاد رکھنا. وہ کلمہ پڑھ کر رسول کے گھر میں آ رہی ہیں، اور یہ کلمہ پڑھوا کے بلا رہی تھی. صلوات محمد علیہ وسلم. بہت بڑا فرق ہے خدیجہ میں، حضرت خدیجہ، بہت بڑا فرق ہے. ہماری شہزادی، وہ معصومہ کہ جنہوں نے اپنے بابا کا ساتھ کس طرح دیا، اور جن کی مادر گرامی صرف یہ نہیں ہے کہ اس انقلاب کا مقصد یہ، بلکہ عورت کا احترام کس مرتبے تک، کس منزل تک. حضور کے پاس ایک بڑے خانوادے سے وابستہ ایک بیوی کنیز بنا کے لائی گئی. وہ کنیز کہلائی، لیکن رسول جانتے تھے کہ بظاہر اس کو کنیز کہا جاتا ہے، لیکن اس کا شرف اتنا ہے کہ اب یہ کسی اور جگہ نہیں کنیز کہلائے، مگر میری بیٹی کی کنیز کہلائے. یہ عزت دی گئی، یہ شرف. اور وہ فضا جس کو ابھی تک یعنی کتنی جگہوں سے، یہاں سے وہاں فروغ، جب رسول کے پاس سے آئی
کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا اس بیوی کو لا کر ایک دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. آج سے آپ کے نئے آقا کا یہ گھر ہے، یہ گھرانہ آپ کے لیے نیا آقا کا گھرانہ. اور چلا گیا چھوڑ کر جائیں. مجھے تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہاں تک لانے والا کیسے پہنچا کے گیا، میں اتنا ہی دیکھتا ہوں. دروازے پر ہے، اندر جانا ہے، یہ ڈیوڑی ہے، اسے پار کرنا ہے. کون ہے یہاں میرے نئے آقا؟ کن کے ساتھ جاؤں گی؟ یہاں کیا سلوک ہوں گے؟ یہاں کیا احترام اور عزت کی باتیں ہوں گی؟ فکر کرتی ہوئی داخل ہوئی. نیا گھر یہی کہہ جانے والا کہہ کے چلا گیا، یہ آپ کے نئے آقا گھر ہے. وہ داخل ہوئی اندر. کتنا بڑا فرق ہے دوستو عزیزو. جیسے ہی گھر کے دروازے میں قدم رکھا، ایک آواز کان میں آئی، سلام علیکم. ہر طرف دیکھا ہوگا یہ کیا سلام کس نے کس پر کیا؟ اپنے سوا کسی کو نہیں پایا. کیا مجھ پر سلام کیا گیا؟ اب جو دیکھا ایک نورانی پیکر سامنے، اتنا اور کہا گیا، میں فاطمہ صلوات محمد علیہ. آگے بڑھی، آنے والی اس شخصیت کے کلائی پر ہاتھ رکھا. بہت پیار سے کیا کہا گیا؟ بہن. آپ نے سنا؟ آنے والی سے کیا کہا گیا؟ بہن. کتنا بڑا مرتبہ. رسول کی بیٹی جس کو کنیز بنا کے وہاں بھیجا گیا، اس سے بہن کہہ کر خطاب کرتی ہیں. اور پھر کیا؟ آئیے اندر چل کر بیٹھ جائیے، آپ بہت تھکی ہوئی ہوں گی، یہاں بیٹھیں، آپ آرام کریں کچھ دن، پھر ہم اور آپ گھر کا کام بانٹ لیں گے. یہ ہے معراج اس بات کی کہ تم جس کنیزی پر اعتراض کرو گے اس کا سلسلہ دیکھو اس گھر سے کیسے پیش کیا جاتا ہے. دوستو اور عزیزو، بس وہ میری اور آپ کی شہزادی، وہ معصومہ جن کے لیے رسول نے، کسی کو یہ لقب نہیں ملا، کسی کو شرف نہیں ملا. سب دنیا کے لیے ہوں ماں، عالم اسلام کے لیے ہوں، لیکن رسول کے لیے کوئی نہیں ہے. مرتبہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی، رسول نے فرمایا میرے لیے ماں کے برابر. وہ شہزادی، وہ سیدہ جن کے لیے امام حسین ان کا فرزند یہ کہے، امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. حسین جیسی شخصیت. میں علامہ اقبال کے اشعار پڑھتا، اس کے مقابلے جو حضرت معصومہ کے لیے وہ پڑھتا. ان سب کو آپ کا وقت بچانے کے لیے چھوڑتے اتنا کہوں گا، اتنا کافی ہے جب میں رسول کی حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے اور سنا دوں. ما تکاملت النبوۃ لنبی الا، فاطمہ کون ہے؟ رسول فرما رہے ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ ما تکاملت النبوۃ لنبی الا وقد اقر بفضلها وعظمتها ومحبتها. میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ کسی نبی کو اس کی نبوت نہیں مل سکتی تھی جب تک کہ وہ میری فاطمہ کی عظمت و محبت کا اقرار نہ کر لے. صلوات پڑھیں سب مل کر محبت والے. ہاں عزیزو دوستو، ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں. لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ رسول کا کوئی استاد ہو تو دکھاؤ. میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کوئی علی کا بھی استاد ہو تو بتاؤ. ہاں اگر انہوں نے کہا تو اپنے رسول کے لیے ضرور فرمایا، لیکن نہ رسول کے لیے کوئی استاد ملے گا نہ علی کے لیے کوئی استاد ملے گا. تو یاد رکھو ویسے فاطمہ کے لیے بھی کوئی استاد نہیں ملے گا. ایک اور صلوات محمد والے. ابھی مجھ سے پہلے میرے ایک محترم شاعر، ایک اور فقرہ ان کا بڑا اچھا تھا کہ جبرائیل نے کتنے حج کیے. تو مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ان کے شعر پر یہی ہے مجھے کہ جبرائیل نے کتنے حج کیے. مجھے اس پہ ایک تاریخ کا واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا دوں آپ کو. اور یہ تاریخ کا واقعہ مجھے وہاں بھی یاد آیا جب میں خود حج کرنے یا بعد میں عمرہ کرنے گیا تھا. جو حضرات جا چکے ہوں
وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے جائیں گے، روضہ رسول تک جائیں گے، تو اگر آپ باب جبریل کی طرف سے آئیں گے، بدل گیا ہو الگ بات ہے، یہ باب جبریل کہلاتا ہے۔ یہاں سے آپ چلے، یہ رواق ہے، یہ چلے، یہ سامنے زری ہے بلا تشبیہ، دروازہ ہے چھوٹا سا، اس پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کھڑکی سی ہے، جالی بنی ہے، پھر آپ طواف کرتے چلے آئیے اس پوری قبر مطہر کا۔ لیکن جیسے ہی باب جبریل سے یہاں تک آئیں گے، بلا تشبیہ یہ سامنے روضہ رسول، اور یہ سامنے ایک جالی دار کھڑکی، یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ پہلے اس کی مناسبت سے اتنا اور عرض کر لوں۔ باب جبریل، آگے بڑھیے، یہ سامنے روضہ، ذریعہ مطہر، اس ذریعے پر یہ دروازہ، سب جالی دار دروازہ، جو میرا سب دیکھا ہو 2-3 مرتبہ کا، اب میں نہیں کہہ سکتا۔ وہاں جو نگراں کھڑا ہوا تھا، حاجب کھڑا ہوا تھا فوجی لباس میں، میں نے اس سے پوچھا یہ کھڑکی کیوں ہے اس کے اندر؟ تو وہ پیٹھ لگا یوں کھڑا ہوا تھا، وہیں کا تھا، سعودی۔ اس نے مجھ سے کہا، جب میں نے اس سے یہ کیا ہے، تو اس نے کہا ھذا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھا؟ اس نے مجھ سے بتایا یہ حضرت فاطمہ زہرا کا گھر ہے، یہ قبر مطہر بہت بڑے ایریا میں، صاحب جتنا بڑا آپ کا یہ سب حسینی، اس سے بڑے ایریا میں یہ قبر چاروں طرف آپ کر کے آئے طواف، وہاں پر یہ جس نے کہا یہ ان کا گھر ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے لکھا، اس کو بڑے وائس تھے، خطیب تھے ایران کے، اس کو میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، ممبر پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ایک موقع پر مجھے ممبر پر ایسی مشکل پیش آئی کہ ایسی مشکل کبھی پیش نہیں آئی۔ وہ ممبر سے یہ پڑھ رہے تھے کہ جبرائیل یہ اور جبرائیل بیان کرتے کرتے انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ حضور پر جبرائیل 12,000 دفعہ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجمع سے ایک جوان نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا جب رسول پر 12,000 دفعہ آئے تو مولا علی پر کتنی بار آئے؟ رسول کے پاس 12,000 دفعہ جبرائیل آئے تو مولا علی کے پاس کتنی بار آئے؟ یعنی میں بڑی مشکل میں پڑ گیا، اس کو کیا جواب دوں، مگر فوراً جواب ذہن میں آیا۔ انہوں نے کہا رسول کے پاس 12,000 تو علی کے پاس 24,000 دفعہ آئے۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہ رسول نے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازے سے جبرائیل ایک دفعہ آئے ایک دفعہ واپس گئے، تو 24,000 دفعہ صلوات محمد والے۔ تو کہنے والے نے غلط نہیں کہا، ابھی میرے جس نوجوان نے پڑھا، حقیقتاً یہ کہ یہ گھرانہ، اور بس میں اپنی بات کو تمام کروں، مکہ معظمہ میں وہ ہمارے ایک معلم تھے، ان معلم نے مجھ سے بڑی ایک عزت دی مجھ کو کہ ہم آپ کو مکہ معظمہ میں خود چاروں طرف لے کر چلیں گے۔ تو وہ مجھے جب میں حج کرنے گیا تھا، وہ اپنی گاڑی سے رات کو لے کے نکلے، اپنے گھر لے گئے، چائے پانی اور سب طرف، یہاں تک کہ وہ مجھے جگہ سے لے کر چلے، انہوں نے کہا یہ حضرت خدیجہ کا مکان ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مکان کے چاروں طرف کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے، حکومت کا انتظام یہ ہے کہ اس جگہ کو اس نے لائبریری بنا دیا ہے جو قرآن کریم کی، لیکن کہ چاروں طرف طہارت کا کوئی انتظام اس لیے نہیں ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ چونکہ یہاں پر قرآن نازل ہوا تھا اس لیے قریب میں بھی کہیں کوئی کثافت نظر آ جائے۔ توجہ کیا؟ جو حضرت خدیجہ کا مکان مکے میں ہے اس کی طہارت کا آج بھی اتنا بڑا انتظام ہے کہ چاروں طرف کثافت والی کوئی شے نہ ہو، اس لیے کہ یہاں قرآن نازل ہوا۔ تو اب تو کہنے دیجیے کہ مکہ وہ ہے جہاں خدیجہ کے مکان پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور مدینہ وہ ہے جہاں حضرت خدیجہ حضرت معصومہ کے گھر پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن یا مکے میں آئے تو خدیجہ کا گھر، یا مدینے میں آئے تو حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کے گھر پر، صلوات محمد والے۔ اور اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اب کوئی کثافت نہیں آئے گی، ویطہرکم تطہیرا۔
عزیزان گرامی، بس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، جہاں اتنا اہتمام ہو جس کے ذریعے سے آج ساری دنیا کو عورتوں کے احترام کے سبق ملے ہو، جہاں سے انسانی زندگی کی برابر کی شریک شخصیت عورت کے احترام سکھایا گیا ہو، ان کی عظمت بتلائی گئی ہو، آج تمام دنیا جو اپنے سماج، اپنے کلچر، اپنی تہذیب پر ناز کرتی ہو، اس کو آ کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی انقلاب کیا تھا جو اتنے زمانے پہلے شروع ہوا، اور اس انقلاب نے انسانی صف میں کتنا بہترین انقلاب پیش کیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ بھی دنیا نہ جانتی کہ عورت کا احترام کیا ہے۔ اور اس لیے مسلسل اور پیہم جب ساری دنیا میں ذکر ہوتا ہے تو میں نے ایک جملہ کبھی کہا ہے، آج بھی کہہ لوں، ساری دنیا کی تمام مذاہب کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، سماجی تاریخ میں آپ کو جب عورتوں کی عظمت کو ڈھونڈیں گے، آپ تلاش کریں گے، تو آپ کو کہیں ماں ملے گی، اور کہیں ماں نہیں ملے گی تو اس کی بیٹی ملے گی، یا ماں کا ذکر ہوگا، بیٹے کا ذکر ہوگا، بیٹی کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ماں اور بیٹا، یہ واقعات ملیں گے آپ کو، لیکن پوری تاریخ میں کہیں بھی آپ کو ایسا منظر نہیں ملے گا کہ جہاں جیسا مرتبہ ماں کا ہو ویسا ہی مرتبہ بیٹی نے بنایا ہو۔ یہ تاریخ ہمارے ہاں ملے گی، جہاں یہ سیدہ ہیں تو یہ زینب ہیں، صلوات محمد والے۔ دونوں انسانی تاریخ کی شہرت اور عظمت اور طہارت کی مثال۔ اور اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب ہماری اور آپ کی شہزادی کا وقت آخر، بہت چند جملے ہیں، آپ مصاب ہوں گے انشاءاللہ، چند جملے دوستو اور عزیزو، اس موقع پر ہم سب ذکر کرتے ہیں معصومہ کے مصائب کا، ان کا فقرہ صبت علیہ مصائب۔ عالم اسلام کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری وغیرہ میں واقعات ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، مصیبتوں کے ان لمحات میں میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر آج کی اس مجلس میں یہ بھی کبھی ہم لوگ غور کریں کہ سب سے بڑا صابر امام ہمارا اور آپ کا امام، صابر امام، مکے کی تمام زندگی رسول کے ساتھ صبر کے ساتھ، مدینہ کی تمام زندگی صبر کے ساتھ، حضرت حمزہ کی شہادت پر انا للہ کا فقرہ قرآن کا فقرہ بنا، صبر کی یہ ساری منزل۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنا صابر امام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں میں حیران ہوں کہ یہاں پر میرے اور مولا کے صبر کی منزلت کیا ہے۔ ان میں صرف 3 مواقع آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بس۔ پہلا وہ موقع ہے جب امام تک یہ خبر پہنچی، مسجد میں ہے، آپ کو بنت رسول نے طلب کیا ہے، سیدہ نے بلایا ہے، میرا اور آپ کا آقا آئے۔ ایک فقرہ، تاریخ کے اس فقرے پر غور کیجئے گا، میرا اور آپ کا صابر امام کیا فرما رہے ہیں۔ سراہنے بیٹھ گئے آ کر، شہزادی نے اپنی تکلیف کو بیان کیا، یا ابو الحسن، آپ کو کبھی ہم سے کوئی شکایت تو نہیں؟ بہت جلد میں آپ سے رخصت ہونے والی ہوں، آسمان سے پیغام آ چکا ہے۔ سب کچھ سیدہ نے کہا۔ علی نے کیا، میرے آپ کے مولا نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ اے سیدہ، اے بنت رسول، اے بنت نبی، علی پر بہت شاق ہے، آپ کا جانا بہت شاق ہے، لیکن یہ فقرہ بہت قیمتی ہے اور بہت ہی دلدوز ہے۔ جب مولا نے کیا ایک مرتبہ فرمایا، اے بنت نبی، آپ کے جانے کے بعد علی کو تسلی دینے والا کون ہوگا؟ میں نے روایت میں جب اس فقرے کو دیکھا کہ آپ کا جانا رسول کے جانے سے کم نہیں ہے، لیکن اب آپ کے بعد علی کو تسلی کون دے گا؟
بڑی اس کے اندر صبر کی منزلیں ہیں جو نمایاں ہیں. پہلی منزل، میں تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں. پھر معصومہ کی وصیتیں، یا علی پردہ شب میں جنازہ اٹھایا جائے، جو جنازے کی شکل بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر رکھ کر اٹھایا جائے، فلاں فلاں لوگ آئیں گے، فلاں نہیں آئیں گے. یہ تمام وصیتیں کر لینے کے بعد اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ہماری اور آپ کی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو. ان تمام تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں. اب دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل وہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے مولا علی وصیت معصومہ کے مطابق غسل و کفن کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ فقرہ بھی مورخین نے لکھا اور بہت دل توڑنے والا فقرہ ہے. غسل دیتے دیتے کچھ دیر کے بعد باہر موجود گھر کے لوگوں نے میرے اور آپ کے صابر امام کے چیخ مار کر رونے کی آواز سنی. علی جیسا صابر اور چیخ مار کر روئے. جب بعد میں لوگوں نے پوچھ لیا یا مولا یہ آپ سے کیا کیفیت تھی، فقرہ سنیں گے آپ؟ کیسے علی صبر کرتا، اس نے پہلو سیدہ پر کچھ نشان دیکھا. صابر امام. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آواز دیا آپ نے اس سے پہلے کہ بندے کفن باندھے جائے. سب سے پہلے جس کو پکارا وہ سب سے چھوٹی بیٹی کو پکارا. سب سے چھوٹی بیٹی کو یا ام کلثوم. پھر دوسرا فقرہ تھا یا زینب. اور اب تیسرا فقرہ کس کے لیے ہے؟ یا فضہ. فضہ کو بھی پکارا گیا اور پھر آواز دی گئی اے حسن. آخر میں سب سے آخر میں پکارا گیا یا حسین. آؤ اور آ کے اپنی ماں سے رخصت ہو لو. سب آئے باری باری. یہاں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے ان سب باتوں کو بھی نہیں بیان کرنا. بھائی اتنا کہنا ہے کہ سب سے آخر میں میرے آپ کا شہزادہ حسین، امام حسن بالائے سر، زینب دائیں طرف، ام کلثوم بائیں طرف، امام حسین پائینے پاسے آئے. آ کے اپنی مادر گرامی کو دیکھا. خالی اتنا ہے کہ دونوں ہاتھ پیروں پر رکھے تھے. بس آواز دی تھی یا اماں کہ فلک سے آواز آئی اے علی ان بچوں کو ہٹا لو سیدہ کے پاس. تمام کرتا ہوں اپنی بات کو. قبل اس کے کہ میں ان ذات کو کہوں کہ ہاں معصومہ کو کس طرح سے سپرد قبر کیا گیا، اور اتنا کہوں گا کہ جب سب کچھ منزلیں گزر چکی، اب میرے اور آپ کے مولا کی صبر کی ایک اور منزل آپ دیکھ لیں اور بات کو تمام کر لیں. سب جا چکے ہیں، اب تنہا میرا اور آپ کا مولا ہے. قبر معصومہ ہے. ہاتھ رکھ کر قبر پر پکار کر کہا، اپنے نبی کو پکارا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جب آپ تک پہنچ جائے تو اس سے پوچھ لیجئے گا کہ امت نے کیا کیا نہیں کیا. دوسرا فقرہ بڑا ہی دلدوز ہے اور وہ یہ کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اپنے قلب اپنے دل کے اندر جو غم چھپائے رہی وہ غم آپ سے آ کر بیان کرے گی. ہاں میں کہوں گا یا علی بڑے صبر کی منزل تھی، لیکن جب گھر تک آ گئے تو منظر کیا دیکھا؟ دونوں بہنیں دونوں بھائیوں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے. بھیا ماں کو سپرد خاک کر آئے. علی نے بڑھ کر سہارا دیا، سروں پر ہاتھ رکھا. مجھے ایک اور منظر یاد آیا، کسی نے آواز دی حسین قتل کر دیے گئے. دوڑ دوڑ کر لوگ آگے بڑھے. تسلی دینے کا انداز، کسی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، کسی پر تعزیانہ، کسی کے رخسار پر تماشا مارا جا رہا ہے. ظالم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون یا رحمت اللہ القوم الظالمین.
تمہارے علاوہ تمام مومنین مومنات کو ان کے دل شرعی مقاصد میں کامیابی نہ ہم کو زندگی کی آخری ساتھ تک رائے محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ ظہور عزت و جت میں تاجیل فرمائے. یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ سب مل کے تلاوت کریں ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ماشاءاللہ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی، ارے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، ارے آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں، ارے پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی، ارے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، ہائے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، ارے واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، ارے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا،
ارے واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، ارے افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔ ارے کہتی ہے رو کے زہرا جانے نہ دوں گی تنہا، ارے پٹکے میں مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدہ کا، ارے اب ہے کسی کا درا اور دختر نبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ ہر ایک کوچ میں پہنچ گئی دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ہر ایک کوچ میں پہنچ گئی دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ارے ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، ارے بلتے نبی زمین پر، بلتے نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی۔ ارے کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر، ہائے کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر، ارے ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر، ارے خیبر شکن کی زوجہ، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی 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 ہے۔
فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا مل کے سارے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا جو سارے ماشاءاللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا 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 زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جو سارے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا جو سارے ماشاءاللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیری تنہائی ہے
تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا 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 تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر، کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی،
در جلتا ہوں وفا ماں زہرا پہ گرایا محسن کی شہادت کی سبب بن گئی دنیا ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کے ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی تیری تنہائی زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا ستمگار کھڑا ہے درالی کے خیمے پہ ستمگار کھڑا ہے ارے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا
مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، تو شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ 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 تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، ارے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، ہاں سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، ہاں سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ
ہمیشہ تجھے روئے سجاد مسلے پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے 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 غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تھا تو نہیں بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پہ نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پہ تو نے ہی سکھایا اس سیلے پہ سلانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا 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 اسلام کو ہر آن اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کرے گی اسلام پہ دو بیٹوں کو قربان کرے گی قسمت میں تیری لکھا ہے یہ داغ اٹھانا نہ بھول سکے گا
زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تھا تو نہیں بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا ہے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمین پہ نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمین پہ تو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بنا علیکم من جميع سلام اللہ ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر لحظه من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء واسراء كربلاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارزقنا زیارت من قبر الحسین اللہم ارزقنا زیارت من قبر الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم خص انت ولا ظالم بلال منی وابدا بہی اولا ثانی ثالثا رابعا اللہم لن یزید خامسا عبید اللہ وابن مرجانا وابن صار شمرا آل ابی سفیان آل زیاد آل مروانہ یوم القیامت اللہم لن عمر ابا بکر وعمر عثمان وعمر عمر عمر السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم ضعفاء الفقراء السلام علیکم شموس یعنی النفوس یا ایھا المتون بعقدتوس السلام علیکم سلطان عرب العجم یا مغیظ شیعۃ الزوار فی یوم الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم قاطع البرحان السلام علیکم امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وحصل اللہ تعالی مخرجک وعدانی بانصاری ومحبک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بول محمد بلند الصلوات